السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، آج کے دن ہم ایک ایسی ہستی سے محروم ہوئے کہ جنہوں نے نہ صرف ہمیں اپنی ایک الگ شناخت دی بلکہ برصغیر کے مسلمانوں کو ایک نسب العین بھی دیا۔ اور سر، بانی پاکستان نے جس مادر وطن کا خواب دیکھا تھا اس میں دو قومی نظریے کے تحت مسلم اکثریتی علاقوں پر مبنی ایک زمین کے ٹکڑے کی بات نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے ایک آزاد، خود مختار اور اسلامی نظام کے تحت ترقی یافتہ ایک خطے کی بات کی تھی۔ تو سر، جب بھی ہم ترقی یافتہ معاشرے کی یا خطے کی بات کرتے ہیں تو ایک اہم عنصر جو ترقی یافتہ معاشرے کی کہہ لیں کہ اس کا ایک اہم عنصر ہوتا ہے وہ ہے تعلیم۔ تو سر، آج کا میرا سوال اسی حوالے سے ہے کہ قائد کے نزدیک ان کا جو تصور تعلیم ہے وہ کیا تھا؟ دیکھیں حورین، کسی عظیم ہستی کے جو خیالات ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے اندر بھی ایک عظمت اور رفعت کا جو پہلو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن ذاتی طور پر میں اس بات کا قائل ہوں کہ آپ کسی بھی فرد کے تصورات کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ان کا اپنا جو طرز عمل ہے اپنے تصورات کے حوالے سے وہ کیا ہے۔ کیا ان کا طرز عمل جو ہے وہ اپنے تصورات کے مطابق ہے؟ آپ نے قائد اعظم کے تصور تعلیم کے حوالے سے بات کی ہے، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ تعلیم کے بارے میں ان کا طرز عمل کیا تھا، یا خود انہوں نے اپنی زندگی میں جو تعلیم حاصل کی وہ کس طرح تعلیم حاصل کی۔ دیکھیے، اس وقت کہ جب ہم پر نوآبادیاتی آقا غالب تھے تو ایسے میں جن افراد نے تعلیم حاصل کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ شعور کی بیداری میں بھی انہوں نے ایک کردار ادا کیا۔ اچھا، اس وقت تعلیم حاصل کرنا اس قدر سہل بھی نہیں تھا۔ اب تو آپ دیکھیے ہمارے پاس تعلیمی اداروں کی بہتات ہے، ایک چھوٹے سے اسکول سے لے کر تو بڑی یونیورسٹی تک اب کم و بیش ہر جگہ یہ سہولت موجود ہے۔ تو اس عہد میں کراچی ہو یا سیالکوٹ ہو، وہاں سے کوئی فرد نکلے اور وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، پھر وہ بیرون ملک جائے اور بڑی یونیورسٹیوں سے بڑی اسناد لے کر آئے اور اپنے آپ کو منوائے۔ تو ایک تو اقبال ہوں یا قائد اعظم محمد علی جناح ہوں، ان کا اپنا جو تعلیم کے بارے میں نقطہ نظر تھا کہ تعلیم چونکہ انسان کو شعور دیتی ہے اور ایک قوم کو شعور دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں۔ پھر آپ دیکھیے کہ آج ظاہر ہے کہ قائد اعظم کا یوم وفات ہے، تو قائد اعظم نے اپنی وفات سے کوئی 9 سال قبل وصیت رقم کی تھی، اور اس وصیت میں ان کے جو اثاثے تھے وہ انہوں نے جہاں اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیے، وہاں انہوں نے اپنے جو اثاثے تھے وہ تعلیمی اداروں کے نام کیے۔ ان میں اسلامیہ کالج پشاور ہے، ان میں سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی ہے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، بمبئی کے ایک دو تعلیمی ادارے ہیں۔ یعنی ایک فرد نے یہ محسوس کیا کہ میں نے جو کمایا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ قائد اعظم نے کوئی کم نہیں کمایا تھا، وہ اپنے عہد کے ایک ممتاز بیرسٹر تھے، وہ بہت بڑے وکیل تھے، اور ایک تخمینے کے مطابق اس وقت ان کے جو اثاثے تھے وہ اربوں میں تھے۔ تو انہوں نے اپنے یہ اربوں کے اثاثے وقف کیے، کس کے لیے؟ تعلیمی اداروں کے لیے۔ اب میں ان تصورات کی طرف آتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلیم کے بارے میں تصور کیا تھا۔ ایک تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ تعلیم شعور کی رفعت کے لیے ہوتی ہے، تعلیم شعور کی بیداری کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک تصور تشکیل پا رہا ہے، خصوصاً ہمارے پاکستانی معاشرے میں، کہ تعلیم اس لیے حاصل کرو کہ آپ کو اچھا روزگار ملے۔ اس تصور کے خلاف تھے علامہ اقبال بھی، کہ تعلیم جو ہے وہ صرف حصول رزق کے لیے نہیں ہے بلکہ حصول شعور کے لیے ہے، اور خود قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی یہی تصور تھا کہ تعلیم صرف اس لیے نہیں حاصل کی جائے کہ آپ کو روزگار ملے۔ قائد اعظم محمد علی جناح مختلف تعلیمی اداروں میں جاتے رہے، طالب علموں سے وہ خطاب کرتے رہے۔ جیسے میں نے یہ بعض ایسے تعلیمی اداروں کے نام بتائے کہ جن کے نام انہوں نے اپنے اثاثے کیے، تو وہاں وہ جا کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے لے کر تو اسلامیہ کالج پشاور
اور ایڈورڈز کالج پشاور تک، یعنی یہ میں آپ کو زمانے طور پر بتا رہا ہوں کہ وہ جہاں بھی گئے تو طالب علموں کے ساتھ ان کا ایک خاص لگاؤ تھا. وہ طالب علموں سے خطاب کرتے تھے، اور جتنے انہوں نے خطاب کیے ان خطابات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تعلیم کے بارے میں قائد کا تصور کیا تھا. تو ایک تو میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ وہ اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ تعلیم اس لیے حاصل کی جائے کہ روزگار ہو. بالکل. پھر ایک اور چیز کہ، اور اس کی طرف شاید ہم تو بہت دیر بعد آئے ہیں، اور اب کچھ صورتحال ایسی ہے کہ ہم اس سے پیچھے بھی ہٹ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو بچوں کی تعلیم ہے وہ مفت کی جائے، جو ابتدائی اسکول تک تعلیم ہے وہ مفت کی جائے. یہ تصور خود قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اسکول زمانے تک مفت تعلیم کے لاہے عمل تک ہم نے کتنا وقت لگا دیا. جیسے ہم نے قائد اعظم کے اور بہت سارے افکار سے روگردانی کی ہے کہ وہ جس نوعیت کا ایک پڑھا لکھا اور ایک روشن خیال معاشرہ چاہتے تھے، ہم نے معاشرے کی ویسی تشکیل نہیں کی ہے. تو اسی طرح جو مفت تعلیم کا تصور ہے، قائد اعظم اس بات کے قائل تھے کہ آپ بچوں کو مفت تعلیم دیں. آگے تو ظاہر اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے تو اس میں اخراجات ہیں، وہ جس کی جتنی توفیق ہے وہ اتنا علم حاصل کرے، اتنا وہ آگے جائے. ایک اور چیز کہ اس طرف بھی ہم دیر بعد آئے ہیں، اور وہ ہے خواتین کی تعلیم. قائد اعظم تعلیم کے ذریعے نسائی شعور کے بہت زیادہ قائل تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ معاشرے میں جو خواتین کا طبقہ ہے اس کو اگر ہم نے تعلیم نہیں دی، یا تعلیم محض اس حد تک دی کہ وہ ایک اچھی ماں بن جائیں، جیسے کہ ہمارے یہاں ایک عام تصور ہے. بالکل ایسے ہی. تو میں اکثر موقعوں پر یہ کہا کرتا ہوں کہ اعلیٰ تعلیم جو ہوتی ہے وہ اچھی ماں کے لیے نہیں ہوتی ہے. اچھی ماں کے لیے آپ شعور کی تربیت ویسے کسی اور راستے سے کر لیں، لیکن جب آپ کسی خاتون کو، کسی بچی کو اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پروفیشنل تعلیم ہے. تو آپ دیکھیے کہ ان کی اپنی جو ہمشیرہ ہیں وہ بھی ایک اچھی ڈینٹسٹ تھیں. بالکل. یعنی انہوں نے خواتین کے جو تعلیم اور اس کے ذریعے جو شعور کا عمل ہے وہ بھی اپنے گھر سے ہے ان کے. تو تعلیم کے تصورات اگر ہم ایک نظر کے لیے بانی پاکستان کے تصورات دیکھ لیں، یا قائد اعظم محمد علی جناح کے دیکھ لیں، یا اس سے پیچھے ہم اگر سر سید احمد خان کو دیکھ لیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایک ایسے عہد میں کہ جب ہر طرف ایک، یعنی جو سمجھیے کہ صرف غلامی نہیں تھی بلکہ جہالت بھی تھی، اور جہالت جو ہوتی ہے وہ غلامی سے بڑی غلامی ہوتی ہے. تو ایک ایسے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ سر سید احمد خان جو ہے وہ قدم اٹھاتے ہیں، اور وہ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، چندہ مانگتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں، اور علم کا رستہ ہموار کرتے ہیں. اور اس علم کے رستے کو ہموار کرنے کی صورت میں ہمیں علامہ محمد اقبال اور مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، مولانا شوکت علی، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح، ہمیں اس نوعیت کے دانشور ملتے ہیں. اور پھر ان افراد نے اپنی زندگیوں میں جیسے ایک عملی جد و جہد، سیاسی جد و جہد اور سماجی جد و جہد کو آگے بڑھایا اور شعور کی بیداری کے لیے کام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان کے بعد ہم نے یہ جو سفر تھا اس کو ہم نے روک دیا. ہماری جو ملکی اور سیاسی ترجیحات جو تھیں وہ کئی ایک حوالے سے پروان چڑھتی رہیں، لیکن تعلیم کے حوالے سے جو ہمارا تصور تھا وہ اس کو ہم نے کہیں پیچھے چھوڑ دیا. تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے اس امر کی کہ تعلیمی اداروں میں قائد اعظم نے جو ارشادات یا ان کے جو فرمان تھے وہ انہیں پیش کیے، اور وہ ایک جو سمجھے کہ ایک ہمارا تعلیمی ایک بڑا لائے عمل بن سکتے ہیں. تو قائد اعظم کے فرمان اگر کتابوں میں ہیں تو اچھی بات ہے کہ کتاب میں بھی محفوظ ہیں، لیکن ایسی باتیں منظر عام پہ آنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے در و دیوار پہ قائد اعظم کے جو تعلیمی تصورات ہیں کہ جس میں روشن خیالی ہے، کہ جس میں خواتین کی تعلیم ہے، جس میں بچوں کی مفت تعلیم ہے، اور اس نوعیت کے جتنے تصورات ہیں یہ اگر عام ہوں تو پھر ہم قائد اعظم کے خواب کے مطابق، ایک تو خواب اقبال کا ہے نا کہ ہم نے ملک بنا لیا، ایک قائد اعظم کا خواب ہے کہ جو ملک بنا لیا تو وہ ملک کیسا ہوگا، تو اس کی ہمیں تعبیر مل سکتی ہے.
بہت خوب سر، بڑے اہم تصورات پہ آپ نے روشنی ڈالی، اور آخر میں آپ نے بڑی ایک جو ہے نا وہ فکر انگیز بات بھی کی کہ ان تصورات کو صرف کتابوں تک محفوظ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ان کو منظر عام پر آنا چاہیے تاکہ مکمل ایک لائحہ عمل جو ہے وہ تیار ہو سکے اور ان کے فرمودات کے مطابق معاشرہ جو ہے وہ ترقی کر سکے۔ ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی تخلیق کی جانب۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ارشد محمود ناشاد کے حوالے سے۔ اٹک سے تعلق رکھنے والے معروف اہل قلم، شاعر اور محقق ہیں۔ آپ کے شعری مجموعوں میں آغوش گل، دوسرا شعری مجموعہ ہے ابھی تک تم نہیں سمجھے، اور تیسرا شعری مجموعہ ہے رنگ کے عنوان سے، بلکہ آپ کا ایک چوتھا شعری مجموعہ بھی ہے کتاب نامہ کے عنوان سے۔ اس کے علاوہ تحقیقی و تدوینی کام بھی آپ کے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ضلع اٹک دے پنجابی شاعر، مقالات برگ، جادہ تحقیق، اطراف تحقیق، اور اردو غزل کا تکنیکی، حیاتی اور عروضی سفر، اس عنوان سے بھی آپ کی کتاب منظر عام پر آ چکی ہے۔ تو سر آج ان کے حوالے سے کیا سنانے جا رہے ہیں؟ آپ نے ان کے تعارف میں ایک اہم حوالہ چھوڑ دیا کہ آپ آج کل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ ہیں اور بہت اچھے استاد ہیں۔ تو ان کا مجموعہ کلام جو آپ نے بتایا رنگ، تو اس سے میں نے ایک غزل منتخب کی ہے، تو وہ اپنے سامعین کی نظر کرتے ہیں۔ ہم جنوں پیشہ کہ رہتے تھے تیری ذات میں گم، واہ واہ، ہم جنوں پیشہ کہ رہتے تھے تیری ذات میں گم، بہت خوب، ہو گئے سلسلہ گردش حالات میں گم، واہ، بہت خوب، ہو گئے سلسلہ گردش حالات میں گم، عرصہ وصل میں بھی حرف تمنا نہ کھلا، عرصہ وصل میں بھی حرف تمنا نہ کھلا، حسن الہام رہا پردہ آیات میں گم، واہ واہ واہ، بہت حسن الہام رہا پردہ آیات میں گم، بہت خوب، کیا کہنے، عقل انگشت بدنداں ہے نظر حیراں ہے، عقل انگشت بدنداں ہے نظر حیراں ہے، کون سی چیز ہوئی ارض و سماوات میں گم، واہ، بہت خوب، کون سی چیز ہوئی ارض و سماوات میں گم، کتنے کنعان ہوئے خواب زلیخا میں اسیر، بہت خوب، کتنے کنعان ہوئے خواب زلیخا میں اسیر، کتنے یعقوب رہے ہجر کے صدمات میں گم، واہ واہ، کیا کہنے، کتنے یعقوب رہے ہجر کے صدمات میں گم، بہت خوب، بہت خوب، کوئی مائل بسمات نہ ہوا صد افسوس، کوئی مائل بسمات نہ ہوا صد افسوس، نغمہ درد رہا سینہ جذبات میں گم، واہ واہ واہ، نغمہ درد رہا سینہ جذبات میں گم، میں تیرے شہر سے گزرا ہوں بگولے کی طرح، میں تیرے شہر سے گزرا ہوں بگولے کی طرح، بہت خوب، اپنی دنیا میں مگن اپنے خیالات میں گم، واہ، اپنی دنیا میں مگن اپنے خیالات میں گم، ہم جنوں پیشہ کے رہتے تھے تیری ذات میں گم، ہو گئے سلسلہ گردش حالات میں گم۔ بہت خوب سر، نہایت عمدہ غزل آج آپ نے عطا کی۔ ناظرین، پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب۔ تو سر آج تعارف کے لیے کون سی کتاب پیش کریں گے؟ آج ہم جو کتاب تعارف کے لیے پیش کر رہے ہیں یہ جدید اردو نظم کی تنقید کے سلسلے میں بہت ہی اہم ہے۔ تنقید کے مختلف شعبے ہیں، ہم کسی بھی فن پارے کا جائزہ سماجی حوالے سے لیتے ہیں، جمالیاتی حوالے سے لیتے ہیں، لیکن ایک نقطہ نظر ہے کہ کسی بھی فن پارے کا جائزہ نفسیات کے حوالے سے لیا جائے۔ تو آج جس کتاب کا ہم تعارف پیش کر رہے ہیں یہ جدید اردو نظم میں نفسیاتی عناصر اس عنوان سے ہے۔ اس کی مصنفہ ہیں ڈاکٹر عنبری منیر۔ یہ بنیادی طور پر ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے۔ اچھا، جب میں کسی ایسی کتاب کا تعارف پیش کرتا ہوں کہ جس میں مجھے یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، تو مجھے ایک خوشی اور حوالے سے بھی ہوتی ہے کہ عموماً ہماری جو ایکڈیمک ریسرچ ہوتی ہے، ہماری جو جامعاتی تحقیق ہوتی ہے، تو ادبی ماحول میں یا ویسے بھی سماجی حوالے سے نا
اسے ایک کبھی کبھار بڑے طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تضحیک کی جاتی ہے کہ جامعات میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی تحقیق ہو رہی ہے. تو ایسے موقع پر ہم اس نوعیت کے جو مقالے ہیں انہیں بطور مثال پیش کرتے ہیں کہ معاشرے میں جہاں اور کئی ایک حوالوں سے اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز کے پہلو ہوتے ہیں تو ہمیں مثبت سوچنا چاہیے. تو وہاں ایسی کتابیں جب ہم پیش کرتے ہیں کہ جس میں تنقید جو ہے پورے رس کے ساتھ اور پورے ذائقے کے ساتھ اور پوری گہرائی کے ساتھ آتی ہے تو پھر ایسی کتابیں ہمارے اکیڈیمک ریسرچ کا اعتبار بنتی ہیں. تو یہ ایک کتاب کہ جس میں جدید اردو نظم کو نفسیاتی حوالے سے دیکھا گیا ہے، نوآبادیاتی عہد میں کس نوعیت کی نفسیات تشکیل پائی، ایک شاعر خود کن کن نفسیاتی مسائل کا شکار رہتا ہے. یہاں نفسیاتی مسائل سے مراد اس نوعیت کے نفسیاتی مسائل نہیں ہیں کہ جو کسی مرض کی جانب جاتے ہیں، بلکہ ہر فرد کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے. اسی طرح ہر تخلیق کار کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے، اسی کے تحت اس کا اسلوب تشکیل پاتا ہے، اسی کے تحت اس کی علامات تشکیل پاتی ہیں، اسی کے تحت وہ تمثیلات بناتا ہے یا وہ تمثالیں تراشتا ہے. تو اس کتاب کے اگر ہم مندرجات کی طرف جائیں تو اس میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ نفسیات بحیثیت علم کیا ہے. اس کے بعد جدید اردو نظم کا پس منظر کیا ہے، جدید نظم شروع کیسے ہوئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو جدید نظم ہے حقیقی معنوں میں شروع ہوئی تھی 30 کی دہائی میں، کہ جب ایک طرف ترقی پسند تحریک ہے، ایک طرف حلقہ ارباب ذوق ہے اور اس کے متوازی کچھ اور دھارے بھی ہیں. تو اس کا تیسرا باب 1936 سے 1947 تک کی اردو نظم کا جائزہ ہے. اس کے بعد 1947 سے 1970 تک کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نظم کا ایک عبوری دور بھی ہے، اور اس کے بعد خصوصاً 1960 کے بعد نئی نظم کی تحریک سامنے آئی تھی. تو یہ چوتھا باب جو ہے یہ اس حوالے سے ہے. اس کے بعد 1970 سے تاحال اردو شعراء کی نظموں کا جو نفسیاتی تناظر ہے وہ دیکھا گیا ہے 5ویں باب میں، اور چھٹا باب جو ہے یہ اردو شاعرات کی نظم میں نفسیاتی عناصر کا خصوصی مطالعہ ہے. ویسے تو کتابوں میں یا تنقید میں کہیں شاعرات کو الگ رکھا جاتا ہے تو میں اس کے کوئی حق میں نہیں ہوں، لیکن نفسیاتی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اس کا جواز بنتا ہے کہ ہر صنف جو ہوتی ہے وہ نفسیاتی لحاظ سے دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. اور پھر نسائی حوالے سے کیا کیا نفسیات رہیں اور اس میں پھر کیسی نظم تشکیل پائی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بھرپور کتاب ہے. ہمارے جو ناظرین نفسیات سے دلچسپی رکھتے ہیں یا جدید نظم کے منظرنامے سے دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جدید نظم میں کیا کیا نفسیاتی محرکات رہے اور ان نفسیاتی محرکات کی روشنی میں نظم نے کیا کیا پیرائے بدلے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے. جدید اردو نظم میں نفسیاتی عناصر. مصنفہ ہیں ڈاکٹر عنبری منیر. بہت خوبصورت نہایت منفرد کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا اور بڑی جامع نوعیت کی کتاب آج آپ نے پیش کی. ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.